سفر معراج ایک ایسا سفر ہے جس کے بعد اسلام کے مشکل دن ختم ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو لے کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سفر معراج کی حقیقت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران کیا کچھ دیکھا، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سفر معراج ایک ایسا سفر ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ یہ ایک ایسا معجزانہ سفر ہے کہ جس میں رات کے مختصر سے وقفے میں اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک لے گیا بلکہ لا انتہا وسعتوں کے پار کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے عجائبات کا نظارہ کرنے کے بعد زمینی ساتھ میں دوبارہ اس دنیا پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر وہاں سے مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی عجائبات بھی دکھائے گئے۔ مختلف قوموں کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد ملائکہ کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات فرمائی۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صریف الاقلام پہنچے، جہاں فرشتے امور الہی کی کتابت کر رہے تھے۔ صریف الاقلام سے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں پر اس امت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کا تحفہ بھی لیا۔ یہاں سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر فوراً ہی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں کفار مکہ کو آگاہ کیا تو وہ تانا دینے لگے اور مذاق اڑانے لگے، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو فوراً اس بات پر بھی ایمان لے آئے، اور اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب بھی ملا۔